الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله ومولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، کل سے انشاءاللہ جو ہے اللہ نے چاہا تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اشہر حرام بھی کہلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو قرآن کریم میں سورہ فجر میں بیان کیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو اب آنے والے ہمارے پاس، اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی راتوں کی قسم کھائی اللہ نے، اس کی جفت و عدد کی اور تا قدر کی، بلکہ قربانی کے دن کی فجر کی اللہ نے قسم کھائی۔ قسم کھا کر اللہ نے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ اللہ کا قسم کھانا اس چیز کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے، کتنی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اللہ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ نے کہیں قسم کھائی تو اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ نے قسم کھائی تو نبی کے شہر کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے قسم کھائی تو زمانے کی قسم کھائی۔ اسی طریقے سے چیزوں کہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات واضح طور پہ ہم کو بتا دی کہ یہ میرے نزدیک بڑی اہم ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ تو یہ 10 دن ہمارے کھونا نہیں چاہیے اس میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر روزے کی طاقت دیا، روزہ رکھنا پڑے تو روزہ بھی رکھے، اور اللہ اگر ہمت دے تو روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعامات جو احادیث مبارکہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے اور اہل اللہ کے عمل سے یہ واضح طور پہ ہم کو ملتا ہے کہ اس 10 دنوں میں اللہ والے ہو یا سرکار کی شخصیت ہو کس قدر زیادہ اہتمام کرتی تھی عبادت میں، کیونکہ یہ بار بار آنے والا وقت نہیں، مواقع اللہ اس لیے عنایت کرتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ امت کو اللہ نے بہت بہترین موقع دیا، عمر کم دیا، مگر بعض موقع ایسے دیا کہ کم عمری میں زیادہ ترقی کر سکتی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، شب قدر کی رات کا ملنا، رمضان کا ملنا، جمعہ کی ساعتوں کا ملنا، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام کا، محرم کی 10 تاریخ کا ملنا، شب برات کا ملنا، یہ تمام کے تمام وہ مواقع ہے جس میں آدمی اپنی روحانی ترقی، اسی طریقے سے اپنے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسم جو ہے فلاں موسم فلاں چیز کا ہوتا ہے، اور فلاں سیزن فلاں سیزن کا ہوتا ہے، اور فلاں وقت میں فلاں سیزن زیادہ چلتا ہے تو اس میں ریٹ بڑھ جاتا ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بلکہ 4 مہینے نیکیوں کا سیزن تھا، رمضان سے شروع ہوا تھا یہ، اب ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک چلے گا۔ ذی الحجہ میں تو ایام حج بھی ہے، اور ایک چیز اس میں اہم ترین جس کو قربانی کہتے ہیں، یہ وہ قربانی ہے جس پر 3 قومیں کی قومیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہیں۔ 3 قومیں خصوصاً یہودی، نصارہ اور مسلمان، ان کو اپنا پیشوا مانتی ہیں، اور قرآن کریم نے بھی ان کو کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ جو یہودی اور نصارہ ان کو اپنا رہبر اور پیشوا اور مقتدی مانتے ہیں، ان کی کسی طریقے پہ اور کسی کام پہ نہیں چلتے،
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہم 3 چیزوں میں ملتا ہے۔ پہلی چیز تو ان کے اندر توحید کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، توحید کے علمبردار تھے، توحید کے لیے بہت سارے قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور یہ توحید ان کے پاس نہیں ملتی۔ یہودیوں کے پاس بھی توحید ناقص ہے، عیسائیوں کے پاس تو تثلیث کا عقیدہ ہونے کی وجہ سے پوری مکمل ناقص ہے۔ مسلمان واحد قوم ہے جس کے پاس توحید کا عقیدہ مضبوط ہے۔ عیسائی سوال کر سکتے کہ تم بھی تو مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہیں، جیسے قبر پرست ہوتے ہیں قبروں کو مانگتے ہیں، یا اسی طریقے سے شیعوں کے پاس دیکھا جائے تو حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اور ان سے مشکل کشا کا لقب دے دیتے کہ مشکلوں کو ہٹانے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ شیعوں کا عقیدہ رہا ہے۔ حضرت علی اگر واقع مشکل کشا ہوتے تو صحابہ کے زمانے میں بھی یہ جملہ چلتا تھا۔ مشکل کشا کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ لفظ گھڑا گیا، مشکل عربی کا لفظ ہے، کشا فارسی کا لفظ ہے۔ یہ گٹ مٹ کیسی ہوگی عربی فارسی؟ صحابہ کو تو فارسی آتی نہیں تھی، کہ پھر مشکل کشا کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کسی نے گھڑ لیا ہے، شیعوں نے ان کو اپنا مشکل کشا بنایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ واحد ذات سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ہے۔ اس توحید کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لایا، سرکار کی شخصیت نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، اور یہ امت توحید پر ہمیشہ گامزن ہے۔ توحید کے معاملے میں کسی چیز کا کمپرمائز نہیں کرتی امت، کسی چیز کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم پیشوائی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اس لیے سرکار نے فرمایا تم ملت ابراہیم پر ہو، ملت ابراہیم پر۔ ہم امت سرکار کی ہے اور ہم ملت ابراہیم کی۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ نے دونوں کو ہمارے ساتھ کیوں جوڑا؟ کس قدر اللہ کی نگاہوں میں ہماری اہمیت ہے اور محبت ہے ہم سے، اللہ نے سرکار کا امتی بنایا، ابراہیم کا ملتی بنایا۔ ملت بولے تو جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ایک تو وہ عقیدے جو 3 عقیدے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، توحید، رسالت، آخرت، وہ ہمارے اندر بھی ہے الحمدللہ۔ اور امت محمدیہ، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی ساری شریعت کو، سارے کے سارے تعلیمات کو، اور زندگی کے ہر نشو فراز میں، زندگی کے اندر ہر مرحلے میں، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہم سرکار کی تعلیم اور تربیت پہ چلتے ہیں، اور سرکار کو اپنا نبی آخر الزمان تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی امتی ہوئے اور ملتی ہونے کے اعتبار سے ابراہیم کی ملتی ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کٹ کٹ کر یہ بات تھا۔ اور قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کی بھی تردید کر دی، ما کان یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خود فرما دیا، نہ میں یہودی ہوں نہ نصارہ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصاری تھے، بلکہ وہ تو شرک سے بیزار تھے، اور انہیں اعلان کیا تھا اس شرک کی وجہ سے بہت سارے حالات ان پر آئے جو شرک کی مخالفت انہیں کی۔ یہ امت کے اندر رسول اللہ نے توحید کا عقیدہ رکھا۔ دوسری چیز ان کی زندگی میں ملتی ہے ہجرت، اور ہجرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ خود ہجرت کی ہے، آپ نے اپنے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کی، اور یہ امت بھی ہجرت کرتے چلی آئی ہے۔ جب دین کا تقاضا ہوتا ہے تو ہجرت کرتی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اہل اللہ ہجرت کر کے جو آئے وہ 5 لاکھ سے زائد ہے ہندوستان میں، جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں ہے، باقی کتنے اللہ کو معلوم ہے۔ ہجرت کر کے آئے رسول اللہ کی ایک حدیث پر کہ یہاں کے بارے میں آپ نے جو فضیلت بیان کی اس پر، اور یہاں سے ہجرت کر کے پوری دنیا میں پھیلے۔ علماء کرام اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، اور آج بھی ہجرت کا عمل چالو ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہو، تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہو، یا خانقاہی نظام کے ذریعے سے ہو۔ مقصد اس وقت تو تنظیموں کا، جو تنظیمیں صحیح کام کر رہی ہیں، ان کا مقصد رضا الہی بھی ہے اور اعلاء کلمت اللہ بھی ہے۔ اس کے لیے ہجرت کرتی ہے، وہ کمانے کے لیے نہیں۔ انہیں نہ ووٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، انہیں صرف اعلاء کلمت اللہ چاہیے کہ ساری دنیا میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، ساری دنیا میں خلافت الہیہ قائم ہو جائے۔ یہ ہجرت، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت اسی لیے کی تھی، حکم خداوندی آیا تھا، ہجرت کر کے چلے تھے، اور حالات آئے، اور وہ چیز بھی آئی نہیں ہمارے اندر بھی ہے۔ ہجرت اور نصرت یہ 2 دین کے ایسے شعبے ہیں جس سے دین پنپتا اور پھولتا اور پھیلتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، اور مدینہ والوں نے ان صحابہ کی نصرت ایسی نصرت کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال مسلمانوں کے علاوہ کوئی قائم نہیں کر سکتا، جنہوں نے نصرت کا ایک ایسا مثال قائم کیا۔ اللہ سبحانہ و تقدس اور آپ کی محبوب شخصیت
اللہ کی محبوب شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصار صحابہ کے بارے میں کہنے لگے میں تم میں سے ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی میرا مرنا جینا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسی نصرت کی، ایسی مثال پیش کی کہ ایسی مثال تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکا۔ جس کے بعد 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی چھوڑنے کو تیار ہو گئے مہاجر بھائی کے لیے، جس کے پاس پراپرٹی تھی، پراپرٹی آدھی دینے کو تیار ہو گئے۔ آج اس امت کے اندر سگا بھائی سگے بھائی کو پراپرٹی نہیں دیتا، سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں دیتا، باپ بیٹے کو تیار دینے کو تیار نہیں، مرنے تک دینے کو تیار نہیں۔ حالانکہ معلوم ہے میرے مرنے کے بعد یا تو بڑا ڈاکو بنے گا یا تو چھوٹا ڈاکو بنے گا، جس کی لاٹھی اس کی بہن چلتی ہے، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اسے یہ سمجھ میں آتا جب تک میں ہوں جب تک کیسی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے۔ اور حالات خراب ہو جاتے دنیا سے جانے کے بعد، منکر نکیر کو سوال جواب دیتے بیٹھا الگ، اور یہ بچوں کا رونا، انہیں اس کو مار رہا، انہیں اس کے جنازے میں جانے کی نہیں قسمیں کھا رہا، تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، تیری صورت نہیں دیکھوں گا، تو نے مجھے بہت تکلیف دیا۔ اس کے بچے اس کے مخالف، اس کے بچے اس کے مخالف، ایک خاندان تھا، ایک خون تھا، ایک مذہب تھا، ایک نبی کے ماننے والے تھے، ایک پلیٹ میں کھانے والے تھے، ایک دادا کی اولاد تھی، مگر یہ پراپرٹی پر، یہ پراپرٹی کے چکر میں ٹکڑے ہو گئے۔ جس کی چلی اس کی چلی، انہیں دوسروں کو محروم کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، تعلیم کیا تھی، حالات کیا بتاتے ہیں؟ زندگی میں اللہ نے ہم کو دے دیا، سارے تقسیم کر دو۔ ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا پراپرٹی تو ہماری اولاد ہم کو نہیں پوچھے گی، تو تمہارا بھی حصہ شریعت نے متعین کیا نا بھائی۔ مگر افسوسناک بات ہے یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ پھر دوسری بات، یہ تو بھائی لڑ لڑ کے لے لیں گے، پنچایت میں چلے گئے، برادری میں چلے گئے، لوگ آگے ایک دوسرے کو بولنے سے ہو سکتا تھوڑا بہت دے دلا کے معافی تلافی ہو گئی، بھائیاں تو چلے گئے، جبکہ بہنوں کا بھی حق تھا۔ لوگوں کا نظریہ بن گیا کہ ہمارے باپ نے تمہاری شادی کر کے دے دی، تمہاری پراپرٹی ختم ہو گئی۔ یہ اتنا بھیانک مسئلہ اس وقت چل رہا ہے ہمارے معاشرے کا۔ معاشرے میں کیوں آئی ہے؟ معاشرے میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی کئی وجوہات ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑی عمر کے لوگ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، نہ وہ چولہے الگ کرتے، نہ بستر الگ کرتے، نہ کاروبار کے اندر۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہل مل کے رہتے، وہ بھی رہ رہا یہ بھی رہ رہا، بڑا کاروبار بہت زیادہ کر رہا، چھوٹا کچھ بھی نہیں کر رہا، مگر چلی گاڑی۔ اور جب معاملہ آتا تقسیم کا، بڑا بولتا ساری کمائی میری ہے، چھوٹا بولتا تو نے کیا کمایا، میرے باپ کی پراپرٹی تھی میرے باپ پر آیا۔ اب اس میں لڑائی ہو گئی۔ حکم تھا کہ تم بھائیوں کی طرح رہو، معاملات اجنبیوں کی طرح رہو۔ سرکار نے فرمایا تھا، ایک جملہ سرکار کا تھا کہ تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح رہو، وتعاملوا کالاجانب، معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مگر سب ہل مل کے رہتے ہیں، کاروبار سب کے رہے، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، کوئی نوکری کر رہا کوئی بہت زیادہ کما رہا ہے۔ اب وہ جو بہت زیادہ کما رہا ہے اگر وہ مخلص بھی رہتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ اس کو مخلص نہیں رہنے دیتے، اگر گھر کے لوگ مخلص رہتے ہیں تو کوئی اور اس کو مخلص رہنے نہیں دیتے۔ دھیرے 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 اس کے دل میں بات آتی، سارا کام کاج تو میں نے کیا، کاروبار تو میں نے کیا، گھر بار تو میں نے آباد کیا، میں ان کو کیوں دوں میں؟ وہ کہتے ہیں تو ہم کو پارٹنر سمجھتا تھا یا نوکر سمجھتا تھا؟ اللہ کی قسم اس قدر حالات خراب ہو گئی ہے کہ معاشرے کے اندر تباہی آ گئی۔ امت مسلمہ دوسرے پاس جا کے فیصلے رہی، ساری قومیں اس کے پاس آ کے فیصلے کرتی تھی، اپنے مسائل کا حل کرتی تھی، اس امت کے افراد کو لے جاتی تھی، بیٹھو تم اور ہمارے مسئلوں کو حل کرے۔ آج یہ امت حاجی، نمازی، دیندار، متقی، پرہیزگار اپنے مسئلے لے کر چٹے گٹے یہاں رکھ کر رات دن عبادت کر کے مکاری آ گئی سینوں میں، مال دیکھ کر خبر میں پیرا لٹک گئے، جانے کا آج کل ملک الموت دھکا دینے والے، اور وہ دھکا اتنا خطرناک رہتا کہ کوئی ڈاکٹر مل کے اٹھا نہیں سکتا اگر ملک الموت دھکا دے تو۔ اور افسوسناک بات ہے، ایک تو ہم نے حدیث پر عمل نہیں کیا، یہ بیٹے سب برابر ہیں نگاہ میں، بیٹیاں سب برابر ہیں نگاہ میں، کوئی جو کاروبار کر رہا ہے اس کو اپنا کاروبار کی طرح یہ کرو، ٹھیک ہے سب مل کے رہیں تو اس میں پارٹنرشپ رکھو یا نوکر رکھو، بات طے کر کے رکھو، اس کی لکھائی پڑھائی کرو۔ بہت برا دیکھیں گے ہم اپنے بچوں میں ایسا کیسا کر سکتے، تم ابھی توڑ کی بات کر رہے، یہ توڑ نہیں، یہ محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وقتی طور پہ انتشار یہ ہو سکتا، دل خراب ہو سکتے، ہمارا بڑا بھائی ایسا کہہ رہا، ہمارے والد ایسے کہہ رہے، یا ہم ایسا کر رہے ہیں، اور مصعب نے ایسی بات بتا دی اور شریعت ایسی بات بتا رہی ہے، مگر یہ آگے چل کر محبت اور خلوص پیدا کرتا ہے۔ جب تقسیم کی بات آتی ہے اس وقت تو ٹینشن پیدا نہیں ہوتا، حالات خراب نہیں ہوتے،
پولیس کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے، برادریوں کے دفتر نہیں کاٹنے پڑتے، مصعب کے بعد جا کر دعاؤں کی درخواست نہیں کرنا پڑتی، میری اولاد نہیں سنتی دعا کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا، دعا کر لو بول کے۔ یہ ساری چیزیں سے بچ جاتا اگر آدمی یہ کر لے۔ خیر یہ تو اپنی جگہ بات نہیں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہا تھا کہ دوسری چیز ہجرت، کہ صحابہ کرام نے ہجرت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہجرت اور نصرت ہم نے صرف ایک چیز میں ہم نے مقصود سمجھ لیا، وہ تو اللہ بہترین جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے ہجرت اور نصرت کم سے کم امت کو سمجھایا۔ تو بس یہاں تو سمجھ میں آتی ہجرت اور نصرت، اس کے علاوہ ہجرت نصرت کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ہجرت کیا ہے اور نصرت کیا ہے بول کے۔ جماعت آ گئی، وہ بولنے سے اتنا تو سمجھ میں آئی، یہ بیچارے مہاجر ہجرت کر کے آ گئے، اب ان کی دعوت کر دی، اتنا تو سمجھ میں آ گئی نصرت ہو گئی، یہاں تک کہ اس مفہوم کو مقید کر دیا گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ جتنے لوگ بھی دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے ذریعے ہو، چاہے وہ خانقاہی نظام کے ذریعے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے کوئی بھی تنظیم کے ذریعے ہو، جس کا مقصد صرف رضا الہی ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، وہ کسی اور جگہ جاتا ہے تو یہ مہاجر ہے، ہجرت کر رہا ہے، اپنے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے نکلا ہے۔ اب اس علاقے والوں کا کام ہے اس کا سپورٹ کرنا، ساتھ دینا۔ ہاں اس کے نظریات غلط ہے یا عقائد غلط ہے یا محنت غلط ہے یا غلط سمت میں لے جا رہا ہے تو پھر اس کو ہم کو کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہجرت اور نصرت ایک ایسی چیز ہے جس سے دین پھلتا پھولتا ہے۔ 360 صحابہ تھے جو مکہ سے نکلے تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، اور مدینہ منورہ کے صحابہ نے ان 360 صحابہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلامی ریاست قائم کی اس کے بعد۔ جب یہ دو چیزیں مل گئی تو، جب دو چیزیں ملتی تو تیسری چیز کا وجود آتا ہے۔ اب تیسری چیز کا کیا وجود آیا کہ ساری دنیا مدینہ منورہ کو اسلامی مملکت تسلیم کر دی کہ واقعی اسلامی مملکت، اسلامی نظام کہیں سے چلتا ہے تو مدینہ منورہ، مکہ سے کیوں نہیں آتا؟ خالی مہاجر ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا وہاں، مگر مدینہ منورہ آئے، انہوں نے ہجرت کی قربانی دی، یہاں والوں نے نصرت کی قربانی دی۔ ان دونوں کی برکت سے اللہ نے دین پوری دنیا میں پھیلتے چلا گیا، اور قیصر و کسریٰ بڑی بڑی طاقتیں جو سپر پاور طاقت، رومن ایمپائر جیسی طاقتیں، وہ چکنا چور ہو کر رہ گئی، جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دنیا سے نیست نابود ہو جائے گے۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ان کی حالتیں بدل گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، کہیں تو کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی اور کہیں کچھ کر دیا، اور پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ وہ کس کی برکت تھی؟ وہ ہجرت اور نصرت کو سمجھنے کی برکت تھی۔ جب متحد ہو گئی مسلمان، یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کام کیا تھا، ہجرت کر کے دین پھیلانے کے لیے آگے نکلے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے پھر کام کیا انی جاعلک للناس اماما کا خطاب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ساری انسانیت کے لیے امام بنائے گئے۔ یہی چیز ہمیں بھی ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ملتی ان کی زندگی میں، مختلف قربانی، ایک بڑی قربانی جو بیٹے کی قربانی انہوں نے دی، اور یہ قربانی کا تذکرہ تورات میں ہے، بائبل میں ہے۔ اور یہ دونوں قومیں جب ابراہیم کو مانتی ہے تو پھر قربانی کیوں نہیں کرتی؟ یہ الگ بات ہے کہ ان میں اور ہم میں اختلاف یہ ہے۔ وہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی تسلیم کرتے ہیں، بھائی قربانی کا وجود تو تمہارے پاس بھی ہے لکھا ہوا، ہمارے پاس بھی ہے، یہ الگ مختلف بھی بات ہے تمہارے پاس جس کو تم مانتے ہیں۔ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح مانتے ہیں، مگر قربانی کا تو وجود ہے، تم کیوں نہیں دیتے؟ جب ابراہیم کو تم اپنا پیشوا مانتے تو پتہ چلا تم جھوٹے اور مکار اور فریبی ہو، تمہیں نہ ابراہیم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، تمہیں صرف اور صرف مال سے لینا دینا ہے۔ اس وقت یہودیت اور نصرانیت مال پجاری ہے، مال کی پجاری ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ملت ہم کوئی ہے، ہم کسی کی امت، ہم سرکار کی اور ملت کسی کو کہا جائے گا تو یہ امت ہے جو ابراہیم کی ملت پر ہے۔ ہم خود درود ابراہیم پڑھتے جس میں ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ آگے آ کر ہمارے پاس قربانی آئے گی۔ آئندہ جمعہ میں اس کے کچھ مسائل آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور قرآن کریم کو اپنا رہبر اور گائیڈ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا